الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اچھا، اب جب یہ ساری بات یہاں پہ ختم ہو گئی ہے، اصحاب کہف کا قصہ مکمل ہو گیا، آج ہم آگے اس سے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے انسٹرکشن دیتا ہے کہ ہم کیا کریں۔ دیکھیں، اب ان کے پاس ایک کہف تھا جس میں جا کے وہ چھپ گئے، ہم فتنوں کے دور میں کیا کریں؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اس صورت میں آپ کو بہت زبردست انسٹرکشن ملتی ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ فتنے میں بہت سارے لوگ ہر وقت پریشان ہوتے ہیں، ہم سبھی پریشان ہیں کہ کیا کریں، فتنے اتنے زیادہ ہیں، ہم کیا کریں۔ تو اس کے اندر آپ کو رہنمائی دیتی ہے یہ سورہ، کیونکہ ہمارا دین الحمدللہ ہر چیز میں ہمیں گائیڈ کرتا ہے، تو کیا فتنوں کے دور میں گائیڈ نہیں کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا گائیڈنس دی ہے؟ وَاتْلُو مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، آپ تلاوت کیجئے جو وحی کیا گیا آپ کی طرف، من کتاب ربک، تیرے رب کی کتاب میں سے، آپ کے رب نے جو کتاب نازل کی ہے اس میں سے جو آپ پہ وحی کیا گیا ہے وہ آپ تلاوت کیجئے۔ سب سے پہلے تلاوت کا معنی سمجھتے ہیں کہ تلاوت کس چیز کو کہتے ہیں۔ تلاوت صرف یہ جو جیسے ہم پڑھتے ہیں بغیر سمجھے ہوئے، اس کو تلاوت نہیں کہتے، تلا یتلو تلون کہتے ہیں فالو کرنے کو، اور آپ میننگ کو فالو کرتے ہیں اس میں، یعنی آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، آپ اس کو سمجھ کے پڑھتے تبھی میننگ کو فالو کریں گے نا۔ اور دوسرا اس کا مطلب کیا ہے کہ فالو کریں، یعنی اس کے احکامات کو فالو کریں، جو اس میں حکم دیا گیا فالو کریں، لیکن تب بھی بات تو وہیں آ جاتی ہے کہ جب کچھ سمجھ آئے گا تو فالو کریں گے نا۔ اور ہمارا اس کورس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں اور اس کو سمجھنا سیکھیں کہ ہم کیسے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ بتایا گیا کہ یہ اب تمہاری پناہ گاہ بنے گی، اور یہ حکم دیا گیا وَاتْلُو، آپ تلاوت کیجئے اس میں سے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا اللہ کی کتاب میں سے، تیرے رب کی کتاب میں سے۔ کیا فالو کرنا ہے؟ جو وحی کیا گیا۔ کس کی طرف سے آیا؟ علیم کی طرف سے نہیں کہا گیا، حکیم کی طرف سے نہیں کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ ربی کا، تیرے رب کی طرف سے آیا۔ کیوں ایسے کہا گیا؟ اس لیے کہ اس سے جو کنیکشن بنتا ہے نا وہ علیم اور حکیم سے نہیں بنے گا۔ اور اس سے کیا کنیکشن بنتا ہے؟ کیونکہ رب کے اندر محبت ہے، اس لفظ کے اندر نا محبت ہے۔ اس لیے تو آپ کبھی پریشان ہو تو یا رب، یا کوئی دعا بھی انسان کرتا ہے دل سے نکلتی، دیکھیں ساری قرآن میں دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں، ہمارے رب ہے۔ تو رب کون ہوتا ہے؟ جس نے پیدا کیا آپ کو، جو آپ کو پالنے والا ہے، جو آپ کو پرورش کرتا ہے، جو آپ کا سسٹینر ہے، آپ کو قائم رکھنے والا ہے۔ تو جو خالق، مالک، پالنے والا ہے، دیکھیں نا یہ کس کی صفت ہوتی ہے دنیا میں؟ انسانوں میں کس کی صفت ہوتی ہے؟ ماں کی نا، وہ پیدا کرتی ہے، پالتی ہے، یہ ماں کی صفت ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ کیا چیز ذہن میں آتی؟ کیئر، محبت آتی ہے نا۔ تو رب کے لفظ کے اندر محبت ہے، کیئر ہے، یعنی وہ جو تمہارے پالنے والا ہے نا، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہاری طرف جو وحی کر رہا ہے، جس نے جو کتاب بھیجی اس میں سے پڑھیے آپ۔ اس کا مطلب ہے کہ اس ذات کی طرف سے ہے جو تمہاری کیئر کرتا ہے، تم سے محبت کرتا ہے۔ ظاہر ہے وہ تمہیں پالنے والا ہے، پالنا محبت سے ہی تو ہوتا ہے۔ تو وہ کیوں تمہارے پاس ایسی کوئی چیز بھیجے گا جو تمہیں ہرٹ کرنے والی ہو، یا جو تمہیں مشقت میں ڈال دے، یا تجھ میں پریشان کر دے؟ ہرگز نہیں۔
اس نے تمہیں پیدا کی. جیسے ماں نہیں کہتی بیٹا میں تمہاری ماں ہوں, میں نے تمہیں پیدا کیا ہے, تمہیں پالا پوسا ہے, میں کوئی تمہارا برا چاہوں گی, کہتے نا آپ. تو اللہ تعالیٰ رب کا لفظ لا کے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اس کو تمہاری کیئر ہے تو اس نے تمہارے لیے یہ نازل کی ہے نا, تمہیں تمہارے لیے بھیجی ہے. اور اس سے پڑھو تم. اور اگر اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی صفت لائی جاتی تو اس سے اس طرح کو پرسنل ایک ٹچ نہ آتا. لہٰذا اس طرح سے کہہ کے ہمیں بتا دیا گیا کہ اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ. جیسے کہف والے کہف میں جا کے حفاظت میں چلے گئے تھے, تم اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے جب یہ قرآن کو پڑھو گے. ٹھیک ہے, تو خاص طور پہ جو دعوت کا کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا, وہ تو بہت ہی کام کریں. اس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہی تھا, قرآن کے ذریعے دعوت دینا. تو اس لیے اس کو پڑھتے ہی رہنا ہے. وَاتْلُو حکم ہے, حکم. لوگ پوچھتے ہیں نا یہ فرض ہے کیا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کورس کریں, یہ سیکھیں قرآن کو, یہ فرض ہے کیا؟ تو یہ کیا لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں؟ وَاتْلُو, تلاوت کیجیے. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا معنی کیا ہے. سمجھے بغیر تو تلاوت تھوڑی ہوتی, وہ تو قرات ہی ہوتی ہے, جس کو ریڈنگ کہتے ہیں, میئر ریڈنگ ہے بس. تو اس لیے یاد رکھیے کہ فالو کرنا ضروری ہے اس کو, اور فالو تبھی ہوگا جب میننگ پتا ہوگا. اور یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ ہم نے فالو کرنا کس کو ہے. ما اوحی الیک, جو آپ کی طرف وحی کیا گیا, آپ کی طرف وہی, یہ قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے. اس کا مطلب ہے لوگوں کی خواہشات کو نہیں فالو کرنا, لوگوں کی باتوں کو اور ان کی پسند اور ناپسند کو نہیں فالو کرنا. کس کو فالو کرنا؟ اس قرآن کو. سمجھ آئی؟ لہٰذا یہ ہم جو فالوئنگ کرتے ہیں اور بلائنڈ فالوئنگ کرتے ہیں, جو بھی ہمارے ٹرینڈز ہیں, جو بھی آج کل چلتا ہے, جو بھی ان ہے, اگر وہ قرآن اور حدیث سے کنٹروڈکٹ نہیں کرتا, آپ کی زندگی کے عام معمولات ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر وہ قرآن و حدیث سے کنٹروڈکٹ کرتا ہے تو آپ کو اس کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. لا مبدل لکلماتی, اس کی کلمات کبھی بدل نہیں سکتے, کوئی بدلنے والا ہے ہی نہیں. تو آپ کا مطلب ہے کہ قرآن کو بدلنے کی کسی نے کوشش نہیں کی ہے, بالکل کی ہے. اور آج بھی کئی لوگ کہتے ہیں جی فلاں یہودیوں نے کوئی ایک ویب سائٹ بنائی, اس کے اوپر قرآن ہے, وہ نہیں, وہ تو قرآن ہے ہی نہیں. یہ ہے قرآن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کو قرآن مت کہا کرے. تو یہ قرآن, اس کو بدلنے والا, اس کی کلمات کو کوئی نہیں. اور آج کوئی دنیا میں یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس قرآن میں کبھی کوئی چینج آئی ہے, کوئی بھی نہیں ثابت کر سکتا. اور یہ بھی کہ پوری دنیا میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو ہمارے پیغمبر سے لے کر آج تک ویسی کی ویسی ہے کہ اس میں ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہے. کوئی بھی نہیں دعویٰ کر سکتا, نہ کرسچن, نہ یہودی, نہ ہندو, نہ کوئی بھی نہیں, کہ کبھی کوئی چینج آئی نہیں. اور یہ کتنا بڑا معجزہ ہے, یہ ہے میریکل اس قرآن کا. تو اب اس کے بعد کیا ہمیں میریکل چاہیے؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ فرمایا, یہ دیکھیں کوئی دعویٰ کر بھی نہیں سکتا. کسی بھی آپ مذہب والے کو پوچھ لیں یا کسی بھی کتاب کے حامل کو پوچھ لیں, وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا جی میری کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. ایسے نہیں ہو سکتا, تبدیلیاں ہوتی ہیں. اور یہاں پر لیٹرز میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی, ورڈز میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی. اور دوسری یہ بات ہے کہ اس کا میننگ بھی ٹھیک ہے, لوگوں نے اپنے اپنے مطابق میننگز بنائے ہیں. اس کے اندر سے ہی کوئی اپنی بدعات کے لیے بھی میننگ نکال لے گا, کوئی شرک کا بھی میننگ نکال لے گا, کوئی طرح کی گمراہیاں بھی اسی میں سے نکال لیتے ہیں لوگ. لیکن یاد رکھیے جو حق بات ہے نا, جو اس کا اصل میننگ ہے, جو ٹروتھ ہے, وہ ابھی بھی پریزروڈ ہے. کیسے؟ وہ حدیث کی فارم میں پریزروڈ ہے.
کہ کوئی چاہے اگر کہ اپنے من مانے کرے تو کرتا پھرے، لیکن جو حق کا تلاش کرنے والا ہوگا وہ جا کے حدیث دیکھے، اس کو پتا چل جائے گا اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے جو یہ بتا رہا ہے، جو ٹویسٹ یہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ بھی بات پتا چلی لِکَلِمَاتِهِ، اس کے کلمات کو. یہ بہت امپورٹنٹ اس لیے بات ہے کہ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اس قرآن میں جو بھی ورڈز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں. اس لیے میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ ایک فرقہ گزرا ہے، اشاعرہ ان کا نام تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اس میں ورڈز اللہ تعالیٰ کے نہیں ہیں، صرف میننگ اللہ کا ہے. اور جبرائیل علیہ السلام نے خود ہی ورڈ ڈالے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے دل میں میننگ ڈال دیا تو ورڈنگ انہوں نے خود ہی بنا لی، اور تو وہ یہ مانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ یہاں پہ کہا گیا کلماتی ہی، اس کے کلمات کو. اگر یہ میننگ ہی ہوتا تو میننگ کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس میننگ کو جا کے کون بدل سکتا ہے؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں بنتی. میننگ تو اس کے پاس ہی ہے، میننگ تو نہیں یہاں پہ. تو یہ اس کے کلمات ہیں، اور کلمہ جب کہتے ہیں تو میننگ کو کلمہ نہیں کہتے، ورڈ کو کہتے ہیں. اور یہ بھی ہمیں یہاں سے پتا چلا کہ اس دین اسلام کا جو سورس ہے قرآن، یہ رہتی دنیا تک، قیامت تک یہ ایسے ہی رہے گا، اس کو کوئی بدل نہیں سکے گا. تو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ہے نا ہائے انہوں نے بدل دیا، اور ان میسیجز کو آگے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، کیونکہ ان کو اگنور کیا کریں. مت اس طرح سے ان لوگوں کو اور زیادہ شہرت دیں جو غلط کام کرتے ہیں، بلکہ اگنور کرنے میں بہتری ہے، تاکہ نا ایسے لوگوں کو اپنی موت خود مر جائیں گے. وہ اتنے آئے 1400 سال میں، مطلب ہے آپ کا کوئی آج ہی تو نہیں ہوا. اتنے لوگوں نے کوششیں کی، کہاں گئی ان کی کوششیں؟ کدھر ہیں ان کے والے لکھے بھی چیزیں جو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے قرآن؟ وہ کلیم کرتے ہیں، ہم تو نہیں کہتے وہ قرآن ہے، تو اس کو قرآن ہی نہ کہیں. وہ کلیم کرتے ہیں تو وہ قرآن نہیں، وہ بھی اپنی موت آپ مر جائے گا. لیکن ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنا حصہ ڈالیں اور اس کے اندر اس کو شہرت دیتے رہیں. دیکھو جی انہوں نے یہ فلم بنا لی، دیکھو جی انہوں نے یہ کتاب نکال لی، دیکھو انہوں نے یہ ویب سائٹ بنا لی. تو یہ اس کو چیزوں کو اگنور کیا کریں. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی فیصلہ بھی کر دے تو اس کا فیصلہ بھی بدل نہیں سکتا، اس کے کلمات نہیں بدل سکتے نا، اس کی کئی بھی بات نہیں بدل سکتی. اور اس میں پھر ہم اسی طرف اگر آتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا قیامت کے دن کہ کوئی جہنمی ہے تو کوئی اس کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا، کوئی اس کی بات کو یعنی چینج نہیں کر سکتا، یعنی اس سے کچھ اور کہلوا لے. کوئی اس نے بات کہہ دی نا، اس نے فیصلہ دے دیا، بھی تو اس کی بات ہے، اس کے کلمات ہیں، تو پھر کون وہاں پہ کھڑا ہو کے بچائے گا؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ. اور اس کا محافظ بھی اللہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو پریزرو رکھنے والا ہے، اس کو سیو کرنے والا ہے. اس کو کوئی ضرورت نہیں کسی کی کہ کوئی اس کی رکھوالی کرے. اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر لیا. آج بھی دیکھیں کتنے ہزاروں لوگ ہیں جن کے سینے میں یہ قرآن ہے. خدا نخواستہ اگر پیپر والا قرآن کوئی کانفسکیٹ کر لے، کوئی نہیں اس کو لوگوں تک پہنچنے دے، تو سینوں میں قرآن موجود ہے. اور یہ صرف اس امت کا ہی اعزاز ہے. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور تو نہیں پائے گا اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ. جس کو اللہ نہ پناہ دے اس کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں. وہ کسی کو پکڑنا چاہے تو وہ کہیں جا کے چھپ نہیں سکتا کہ میں جا کے فلاں کے پاس پناہ لے لوں، میں اس کے دامن میں پناہ لے لوں، میں اس کی، وہ مجھے بچا لے گا، وہ میرا کوئی کارساز بن جائے گا. نہیں، جس کا اللہ نہ بنا تو اس کا کوئی بھی نہیں ہے. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پناہ دے دی کہف میں، تو کیسے ان کے لیے اللہ نے نظام چلا دیا پورا کہ وہ سیف رہیں. اپنے سورج کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مخلوق کو، ایک کہف والے یعنی چھوٹے سے لڑکے ہی تھے نا، ان کے لیے کام میں لگا دیا. ایک کتے کو کام میں لگا دیا. کہ آپ اللہ تعالیٰ جس کو پناہ دینا چاہے، دنیا نہیں ڈھونڈ سکتی اس کو، یا دنیا نے اس کا کچھ بگاڑ سکتی جس کو اللہ پناہ دے دے.
اس لیے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا محافظ سمجھنا چاہیے کہ وہی میرا ملجا ہے، اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، اس کو نہ میں ناراض کروں، اور یہ نہ سوچوں کہ وہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی تو خیر ہے تو کوئی اور نہ ناراض ہو جائے، فلاں پیر، فلاں مرشد، فلاں جو بھی ہے وہ نہ ہم سے کہیں ناراض ہو جائے، انہوں نے ہمیں وہاں پہ پار کرانا ہے۔ کیسے کوئی پار کرا سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ تم اس کے علاوہ کوئی پناہ گاہ پا ہی نہیں سکتے۔ لہذا اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی پناہ گاہ ہے تو وہ صرف یا کوئی حفاظت کر سکتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ چاہے دور فتن ہے یہ یا دجال کا زمانہ آ جاتا ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے لیے پناہ گاہ کیا ہے۔ اور کئی لوگ حفاظت چاہتے ہیں اس چیز سے کہ وہ آنکھ بنی ہوئی ہے، کوئی نیلی آنکھ ہے اس کو لگا دیتے ہیں، وہ گھر کے دروازے کے اوپر لگائی ہوئی ہیں ایسی چیزیں جس میں آنکھ بنی ہوئی ہے، کہیں ہاتھ پورا پنجہ بنا ہوا ہے اس کے بیچ میں آنکھ بنی ہوئی ہے، یہ آپ کی پناہ گاہیں ہیں۔ کتنے کمزور سہارے آپ نے لیے کہ دروازے کے اوپر وہ لگایا ہوا۔ تو یہ چیزیں، ایسی شرکیہ چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور پھر میں یہ چھلا پہن لوں گی اس انگلی میں، یہ پتھر پہن لوں گی، یہ مجھے پناہ دے گا یا میری حفاظت کرے گا یا مجھے ایسے بچائے گا، تو یہ ساری شرکیہ باتیں ہیں۔ اور پھر ایسے لوگوں کے پاس جانا جن کے پاس آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بس راضی کر دیں گے تو یہ بس ہمارے ساتھ یہ ہو گئے نا، تو بس پھر وہاں پہ انہی کا پلہ پکڑ کے ہم نے جانا ہے۔ ساری باتیں اس کے بعد سمجھ آ جاتی ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے، پناہ گاہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ دیکھیں یہ والی جو آیت ہے اس کا ایک شان نزول بھی ہے، ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا عمومی معنی بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ کون سے صحابہ بیٹھتے ہوتے تھے، بلال، خباب، صہیب، اس طرح کے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ایسے صحابہ کرام جن کا معاشرے کے اندر کوئی ایسا خاص مقام نہیں تھا۔ یہ وہ صحابی تھے جن کا سٹیٹس اس معاشرے میں بہت نیچا تھا۔ اب ایسے وقت کے اندر جو لوگ مالدار تھے، بڑے بڑے سردار تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ ان کو کیوں اپنے پاس بٹھاتے ہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس آ کے قرآن سنیں، یہ کریں، لیکن آپ کے پاس یہ لوگ بیٹھے ہوتے تو ہم کیسے آئیں؟ تو اس لیے لہٰذا ہم نہیں آ سکتے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی حرص تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ لوگ سن لیں کسی طرح، اور اگر یہ سردار ایمان لے آتے ہیں نا تو ان کے پیچھے ان کی بڑی فالوئنگ ہے، ظاہر ہے سردار تھے، ہر معاشرے میں لوگ سرداروں کو، بڑی ایلیٹ کلاس کو دیکھتے ہیں، تو یہ اگر مسلمان ہو جاتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے، جیسے آج ہماری بھی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ فلاں فلم ایکٹر مسلمان ہو جائے، یا فلاں کرکٹر مسلمان ہو جائے، یا فلاں اور کوئی سپورٹس مین مسلمان، دیکھو اس سے کتنا فائدہ ہوگا۔ تو اسی طرح یعنی یہ لوگ جو کفار مکہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ یہ مسلمان ہو جائے تو کتنا اس سے فائدہ ہوگا اسلام کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سوچتے ہی تھے کہ میں ان کو کہہ دوں کہ بھئی آپ لوگ ذرا ایسا کریں کہ مطلب اٹھ جایا کریں اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں بھی آیت اتاری، وَلَا تَطْرُدُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وہ بھی اس سے سملر ہے کہ آپ دور نہ کریں جو صبح شام اپنے رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں کو اللہ کی رضا جوئی کے لیے، تو آپ ان کو دور نہ کریں اللہ کے چہرے کے لیے جو ایسا کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہاں پہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ انسٹرکشن دی، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھے ہیں۔ نبی کون سے لوگ؟ جو بہت امیر ہوتے ہیں، جو بہت ایلیٹ کلاس ہوتی ہے،
جو بہت فیشنیبل ہوتے ہیں. یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں نا, یہاں جن کے پاس بڑا زبردست پروفیشن ہے, بہت بڑی کہیں جگہ پہ لگے ہوئے ہیں, کوئی بڑی پوزیشن ہے, ان کے ساتھ رکھیں. نہیں, جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام. صبح اور شام کا مطلب کیا ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں نا صبح شام تم تو کھیل میں لگے ہوئے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 24/7 یہی کام کرتا ہے, مطلب ایک اکثر وقت میں وہ یہی کام کرتے ہیں, یا صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. یہ ان کی تعریف ہے. یریدون وجہ, وہ اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں. اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار چاہتے ہیں, یعنی ان کے اندر اتنا اخلاص ہے, اتنی سنسیریٹی ہے. وہ سنسیریٹی سے ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے لوگوں کو امپریس کرنا, لوگ ہمیں نیک سمجھیں, لوگ ہمیں کوئی بڑا سمجھیں, نہیں, بلکہ صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو. وہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں, وہ پکارتے ہیں اللہ کو, مطلب کیا, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں, اس کو یاد کرتے ہیں, اس سے دعائیں کرتے ہیں. اور خاص طور پہ 2 اوقات کا یہاں پر ذکر آیا ہے. آپ کو پتا ہے غدوف کہتے ہیں صبح سویرے کو, اور عشی کہتے ہیں شام کو, جب رات شروع ہونے لگتی ہے. اور یہی ٹائم فجر کے بھی اور عصر کے بعد کے بھی یہی ٹائم ہوتے ہیں جب شام ہو رہی ہوتی ہے. تو اس وقت تو خاص بھی ہمیں اذکار کرنے کا حکم دیا گیا, جو صبح شام کی دعائیں ہیں وہ ہمیں حفاظت کی دعائیں ان ٹائم سے کرنے کا حکم دیا گیا. تو یہ ان لوگوں کے ساتھ آپ اپنے آپ کو روک کے رکھیں, یعنی انہی کے ساتھ رہیں, انہی کی کمپنی میں رہیں, ایسے لوگوں کو نہ چھوڑیں آپ. اب اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ جو کمپنی ہے وہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے, آپ کی تو کمپنی کے لیے لوگ ترستے کہ جو آپ کے ساتھ بیٹھتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ ان کے ساتھ بیٹھے. کتنا ان کو اللہ تعالیٰ نے آنر دیا ایسے لوگوں کا, حالانکہ یہ کیا تھے, غریب لوگ تھے, غلام لوگ تھے. اور یہ بھی تفسیروں میں آتے ہیں اون کے جبے پہنتے تھے, غریب جو تھے بیچارے, تو گرمی کی وجہ سے ان کی طرف سے اسمیل آتی تھی. تو وہ بڑے بڑے لوگ کہاں چاہتے تھے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا, اس سے ان لوگوں کی اہمیت اللہ کی نظر میں کیا ہے آپ اندازہ کیجئے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کس کے پاس کتنے پیسے ہیں, کہ کون کس پوزیشن پہ. اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اور چیز ہے کرائٹیریا. تو جب اسلام آیا نا تو سمجھ لے شفل ہو گئی پوری سوسائٹی. کوئی تھے جن کو لوگ سمجھتے تھے کہ بہت بڑے ہیں, وہ نہیں بڑے رہے, کوئی اور بڑے ہو گئے. کیونکہ اسلام بڑے یا زیادہ قابل عزت اس کو نہیں کہتا جس کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں. اسلام کی نظر میں قابل عزت وہ ہے جس میں تقوی زیادہ ہے, جو اللہ کو یاد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو نیک لوگوں سے جڑے رہنے کا کہا گیا ہے. اب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہی گئی. اچھا پہلے اس چیز کو مکمل کر دیتے, پھر میں عمومی معنی بھی آپ کو بتاتے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, اور آپ کی نظریں ان سے بیونڈ نہ جائیں, بیونڈ دیم یعنی ان کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف دیکھنا, ان سے نظر پھیر کے کوئی اور کی طرف. تریدو زینت الحیات الدنیا, تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کی زینت. اچھا اب کہا گیا کہ یہ بعض تفسیروں میں یہ کہ یہ کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ چاہتے ہو دنیا کی زندگی کی زینت, اور بعض جگہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کے اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کی زندگی کی زینت کہاں, آپ کی تو زندگی ایسی نہیں تھی, لیکن امت کو بتایا گیا. بعض جگہوں پہ قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے سنایا امت کو جا رہا ہوتا ہے. تو تم زینت دنیا کی زندگی کی چاہتے ہو. اور دیکھیں اب پہلے بتا دیا گیا کن کے ساتھ رہنا ہے, اور ایسے لوگوں کی طرف نہ دیکھیں جو دنیا کی زندگی کی زینت کے پیچھے رہتے ہیں, یعنی یہیں کے عیش آرام, پیسہ, سٹیٹس, یہ دنیا کی زندگی زینتیں ہیں نا, اولاد, بڑے کریئرز. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, اتنی زبردست آیت ہے ہماری زندگی کی رہنمائی کے لیے. اور خاص طور پہ جیسے ہم سوچتے ہیں نا کہ فتنہ دجال کے وقت اس سورہ کہف کو پڑھا جائے تو کمپنی بہت میٹر کرتی ہے. جن کی کمپنی میں رہیں گے ویسے ہی ہو جائیں گے. تم ان چیزوں کے, ان لوگوں کے
اطاعت نہ کرو، ان کو فالو نہ کرو، جو کیسے ہیں، جن کو دل ہم نے غافل کر دیا ہماری یاد سے، ان کو اللہ نہیں یاد رہتا. ان کو بزنس کا پتا ہے کہ کون سا بزنس فلرش کر رہا ہے، کدھر انویسٹمنٹ کرنی ہے، گھر کیسے رکھنے ہیں، آج کل کون سا فیشن ان ہے، کون سی چیز ان ہے، اپ گریڈز کہاں پہ ہو رہے ہیں، کیا چیز چل رہی ہے، وہ سب پتا ہے. لیکن اللہ کے ذکر سے غافل، اتباع ہوا، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے جاتے ہیں. اور کیا نا امرو فرو تھا، ان کا معاملہ حد سے بڑا ہوا، حد سے نکل گئے ہیں، اسراف میں، تبذیر میں، خوشیوں میں، غم میں، اس پہننے اوڑھنے میں، پارٹینگ کرنے میں، ہر چیز میں حد سے ہی بڑھے جاتے ہیں. وہ ان کو مت فالو کرنا جو اپنی خواہشات کا بندہ ہے. بس جہاں پہ خواہش پوری ہوتی ہے وہ اس طرف چل پڑتا ہے. دیکھیں نا، ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر دن رات کر رہے ہیں، ان کی زندگی کدھر کو گزر رہی ہے، اور ایک ہے جو خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں. خواہشات کی تو کوئی انتہا نہیں. آپ دیکھیں، اللہ اکبر، آپ ایک شاپنگ شروع کر دیں نا، آن لائن بیٹھ جائیں آپ، سارا دن آپ کا گزر جائے گا، یہ چیز دیکھ لیں، وہ چیز کر لیں، وہ چیز خرید لیں، یہ نہیں صحیح، وہ نہیں صحیح، ویسے پورا دن آپ کا اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے گزر جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا دن کدھر گیا. پھر آپ دیکھیں پہننے کی، اوڑھنے کی خواہشات، پھر اس کے بعد اپنی جو مینٹیننس ہے اپنی، وہ اس کی خواہشات، پھر اپنی گھر بار، اپنی جابز، اپنی یہ اس کے اندر خواہشات. کوئی لوگ پیسے کے ہی پجاری بن چکے، اسی کے بندے بن گئے، اسی کی غلامی میں چل رہے ہیں. وہ خواہشات ہیں کہ کبھی پوری ہونے کا نام نہیں لیتی، ایک کے بعد ایک عہدہ، اس کے بعد اس سے اوپر کا عہدہ، اس کے بعد اس سے اوپر کا عہدہ. اور پھر پیسہ آج اتنا ہے تو کل آج 1 ملین ہے تو کل 2 ملین ہونا چاہیے، اور پرسوں 3 ہونا چاہیے. اور اسی کی پلاننگ، اسی کی سوچیں، اسی کی فکرات، اسی میں گم. ان کے ذکر تو اللہ کے، ان کے دل تو اللہ کی یاد سے غافل ہیں. اور انسان کی باتوں میں بھی پھر یہی چیزیں جھلکتی ہیں. ظاہر ہے وہ جس مجلس میں بیٹھے گا وہاں پہ بھی یہی باتیں کرتا ہے، تو جب وہ یہی باتیں کرے گا تو اس کی کمپنی میں بیٹھے لوگوں کو کیا ہوگا؟ وہ بھی پھر یہی کریں گے. آپ دیکھتے ہیں بعض لوگوں بس ان کا یہی ٹاپک ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ بتانا ہوتا ہے ہمارا پورٹ فولیو کتنا زبردست ہے، کتنا بڑا ہے، ہماری انویسٹمنٹس کہاں کہاں ہیں، میرے گھر کدھر کدھر ہیں. تو کہا گیا ڈونٹ اسٹے اراؤنڈ دیز پیپل، جو بس خواہشات کے ہی بندے ہیں. اپنی کمپنی کا جائزہ لیں، کیونکہ قرآن بھی آپ کو تبھی چینج کرے گا جب آپ اپنی کمپنی چینج کریں گے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کمپنی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں میرے تو بڑے اچھے دوست ایسے ویسے، یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. اور جس بندے کا دین ایمان ہی دنیا ہے اور دنیا کی زینت ہے، تو پھر دوسرا اس کی کمپنی میں رہنے والا بھی کیا بنے گا، اس کی بھی فکر کیا ہو جائے گی. آپ ایک جگہ سے اٹھتے ہیں، آپ کا دل ڈپریس ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں ہائے میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اس کا مطلب کس کمپنی سے آپ اٹھے؟ یہ اللہ کی یاد کی کمپنی تو نہیں تھی. دوستی کے معاملے میں، ٹائم سپینڈ کرنے کے معاملے میں، ہینگ اراؤنڈ کرنے کے معاملے میں بتایا جا رہا ہے کہ کن کے ساتھ کرو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی نا، ربنا لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. اے اللہ دنیا کوئی میرا سارا غم اور میرے علم کی انتہا نہ بنا دینا کہ میں بس اس کے پیچھے ہی بھاگتا رہوں، یہی میرا ہم اور غم بن جائے، اس کی بس فکرات میرے سر پہ سوار ہیں. آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ بس آپ ایک سفید جوڑا پہن کے ایک طرف ہو کے بس تسبیحاں کرتی رہیں، یہ نہیں کہہ رہا. آپ کھائیں بھی، پیئیں بھی، رہیں سہیں بھی، مگر اس کو اپنا غم ہم نہ بنا لیں، اس کو اپنی فکرات کا محور نہ بنا لیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے دل کو اللہ غنی کر دیتا ہے، اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جیسے حدیث میں بھی آتا ہے، پتہ چلتا ہے ہمیں، سامنے میرے الفاظ نہیں ہیں لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اپنا غم آخرت کا بنا لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے. دنیا پھر اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے. اور جس کا اصل غم دنیا بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے.
اور دنیا کے پیچھے وہ بھاگتا رہتا ہے اور پھر بھی نہیں اس کو حاصل ہوتی، اور اس کا دل پریشان رہتا ہے. تو پریشان رہے گا، ظاہر ہے جب کوئی انسان یہی کرتا رہے گا کہ اس کے پیچھے ہی بھاگتا رہے گا تو پھر یہی ہوگا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو صبح کو جب سورج طلوع ہو رہا ہے اس وقت سے لے کر، جب فجر ہے تو اس وقت سے لے کر سورج طلوع ہونے تک ان کے ساتھ بیٹھنا جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس ٹائم میں، میرے لیے بہتر ہے 4 غلام آزاد کرنے سے اولاد اسماعیل میں سے. یعنی ان کے ساتھ بیٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند تھا. تو جو ان کی طرف مت دیکھتے رہے جو دنیا کی زینت میں ہی پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ دل میں اس سے کیا ہوگا، حسد آئے گا، لالچ آئے گا، اور اپنی حالت پہ افسوس رہے گا، ڈپریشن میں چلے جائیں گے، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ناشکری پیدا ہوگی. تو اس لیے بتایا گیا ہمیں کہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کو رہنا ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر اللہ کو یاد کرنے والے وہ لوگ ہوں جو کہ بہت مالدار نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہمارا کیا سٹیٹس رہے گا. ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو شو آف کرنے والے ہوتے ہیں، جو ان کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، وہ اپنا پیسہ دکھاتے بھی ہیں، یا جن کے پاس عہدہ بہت ہوتا ہے تو ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کے ساتھ بیٹھتے تھے خود سوچیں. ایسے لوگوں کے ساتھ جو غریب تھے، جو مسکین تھے. قیامت کے دن بھی فرمایا مجھے کہیں اور نہ میں ملوں تو مجھے ان مسکینوں کے اندر ڈھونڈ لینا. آپ بتائیں کہ ہمارے جاننے والوں میں کتنے لوگ ہیں جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں. کبھی وزٹ کیا؟ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.